الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آپ کا پسندیدہ پروگرام لے کر علم میراث جس کا نام ہے لے کر آپ کے سامنے حاضر ہے۔ میرا نام مفتی عابد سعید ہے۔ ہم نے کیپٹل سمارٹ سٹی کے تحت ایک پروگرام شروع کیا تھا جس میں آپ کو وراثت کے مسائل بیان کیے جا رہے تھے، اور آج یہ اس کا 11واں لیکچر ہے۔ آج کے لیکچر کے اندر ہم آپ کو یہ بیان کریں گے کہ ورثاء کے اپنے حصے کس طرح نکالنے ہیں، اس کے کیا اصول و ضوابط ہیں۔ اس سے جو پچھلے لیکچر ہو چکے ہیں اس کے اندر ہم نے آپ کو بیان کر دیا تھا کہ وارث کون بنتے ہیں اور کس وارث کو کتنا حصہ دیا جائے گا۔ تو پہلے لیکچرز جتنے بھی ہو چکے ہیں اس کے اندر آپ کو صرف حصے بیان کیے تھے کہ اس وارث کے اتنے حصے بنیں گے۔ اب وہ حصے کن اصولوں سے نکالنے ہیں، اس کے کیا فارمولے ہوں گے، وہ انشاءاللہ آج کے اس لیکچر کے اندر بیان کیے جائیں گے۔ ایک بات یاد رکھیں، پہلی بات آپ یہ یاد رکھیے کہ حصہ ہمیشہ وارث کو پورا ملے گا۔ حصہ کبھی بھی اشاریوں کے اندر نہیں آئے گا، یعنی آدھا، پونا، ڈیڑھ اس طرح حصہ نہیں ملے گا۔ حصہ ملے گا 1، 2، 3، اس طرح پورا کا پورا حصہ ہر وارث کو مل جائے گا۔ حصہ کبھی بھی اشاریہ کے اندر نہیں آئے گا۔ دوسری بات آپ اس میں یاد رکھیے کہ رقم اشاریوں کے اندر آ سکتی ہے، مثلا 10,525 روپے اور اشاریہ کچھ اس طرح، تو رقم تو اشاریہ کے اندر آ سکتی ہے لیکن حصہ کبھی بھی اشاریہ کے اندر نہیں آئے گا۔ اب ایک بات یہ یاد رکھیے کہ جس سے ہم مسئلہ بناتے ہیں تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی فگر ہمارے سامنے ہوتا ہے، اس فگر کو لے کر، اس عدد کو لے کر ہم ورثاء کے درمیان ان کے حصے تقسیم کرتے ہیں۔ عربی میں جو اس کے لیے لفظ استعمال ہوگا وہ ہوگا مخرج کا لفظ۔ تو مخرج کہتے ہیں کہ وہ چھوٹے سے چھوٹا عدد جس سے ورثاء کو ان کے حصے بلا کسر یعنی بغیر اشاریے کے تقسیم ہو جائے تو اس کو مخرج کہتے ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن پاک میں 6 طرح کے حصے بیان کیے گئے ہیں اور ان کو فروض مقدرہ کہتے تھے۔ یہ آپ کو پچھلے لیکچرز میں ہم نے بتا دیا تھا۔ وہ 6 حصے کون سے تھے؟ نمبر 1 نصف، نمبر 2 ربع، نمبر 3 ثمن، نمبر 4 ثلث، نمبر 5 ثلثان اور نمبر 6 سدس۔ تو یہ 6 جو تھے حصے قرآن پاک میں بیان کیے گئے تھے، ان کو فروض مقدرہ کہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ان جو 6 حصے ہیں ہم اس کو 2 مختلف قسموں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ جو پہلی قسم کے اندر پہلی کائنڈ بن جائے گی، پہلی قسم بن جائیں گی، اس میں آپ 3 حصے رکھ لیجئے۔ نمبر 1 نصف، نمبر 2 ربع اور نمبر 3 ثمن۔ یہ آپ اس کو ایک قسم میں شمار کر لیجئے۔ اور جو دوسری قسم ہے اس کے اندر ثلث، ثلثان اور سدس، یہ آپ اس کو شامل کر لیجئے۔ تو یہ ہماری 2 قسمیں بن جائیں گی۔ اب یہ 2 قسمیں بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے، یہ انشاءاللہ ہم آپ کو بتا دیں گے کہ ہم نے ان 6 جو حصے ہیں ان کو 2 مختلف قسموں میں کیوں تقسیم کیا ہے۔ تو یہ اگلے جو اصول آئیں گے اس میں آپ کو ہم بیان کر دیں گے۔ اب یاد رکھیے کہ جو اگر مسئلہ نصف آدھا مل رہا ہو، نصف سے بن رہا ہو، تو اس کے لیے نصف کے لیے ہم 2 کا عدد استعمال کرتے ہیں۔ اگر ربع آ جائے، 4 آ جائے، ربع کا عدد آئے جس کو چوتھا کہتے ہیں، تو پھر 4 سے مسئلہ بنائیں گے۔ ثمن کا لیے عدد جو استعمال ہوگا وہ 8 کا ہوگا۔ ثلث اور ثلثان یعنی تہائی اور 2/3 کے لیے جو عدد استعمال ہوگا وہ 3 کا ہوگا۔ اور اگر مسئلہ سدس سے بن رہا ہو تو پھر اس کے لیے عدد 6 کا استعمال کیا جائے گا۔ تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں
نصف کے لیے 2 کے عدد سے آپ مسئلہ بنائیں گے، ربع کے لیے 4 سے بنائیں گے، ثمن کے لیے 8 کا عدد استعمال ہوگا، ثلث اور ثلثان کے لیے 3 اور سدس کے لیے آپ 6 کا عدد استعمال کریں گے۔ اب اس میں اصحاب فروض کے جو مسئلہ نکالنے کے الگ اصول ہیں اور عصبات کے علیحدہ اصول ہیں۔ تو اگر عصبات کا دیکھ لیجئے، عصبات کا سمپل سا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی بھی اصحاب فروض نہ ہو، صرف عصبات ہو، اور عصبات کا لیکچر نمبر 10 کے اندر آپ کو تفصیلی طور پر بتا دیا تھا کہ عصبات کون کون سے ہوتے ہیں اور ان کو کیا کیا حصہ ملے گا۔ تو اگر عصبات ہیں تو ان کے لیے کوئی قاعدہ فکس نہیں ہے، بلکہ ان کی صورت میں جتنے عصبات ہوں گے ان عصبات کی تعداد کو لے کر مسئلہ بنایا جائے گا اور پھر اس کے مطابق ہر ایک کو حصہ دے دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر عربی میں اس کو جو افراد کی تعداد ہوتی ہے اس کو عدد رؤوس کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر 5 حقیقی بھائی ہیں، اب صرف حقیقی بھائی ہیں، حقیقی بھائی آپ کو بیان کر دیا تھا کہ حقیقی بھائی عصبات کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں جو ان کا عدد رؤوس ہے یعنی تعداد ہے وہ 5 ہے۔ اب آپ 5 سے مسئلہ بنائیں گے اور ہر بھائی کو ایک ایک حصہ دے دیا جائے گا۔ تو یہ عصبات کا سادہ سا اصول رکھ لیجئے کہ عصبات جتنے ہوں گے اتنے ان کی تعداد کے یعنی عدد رؤوس سے آپ مسئلہ بنا دیں گے۔ اس کی ایک دوسری مثال لے لیجئے۔ مثال کے طور پر ایک شخص فوت ہو گیا، اس کے 5 حقیقی بھائی اور 5 حقیقی بہنیں ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھائی بہنوں کا حصہ بنانا ہو تو بھائی کو 2 بہنیں تصور کر لیجئے، تو 5 بھائی ہیں، ان کو 2 تصور کر لیجئے، 10 ہو گئے، اور 5 بہنیں، گویا کہ ہمارے اس وقت عدد رؤوس یعنی افراد کی تعداد جو ہے وہ 15 ہو گئی۔ اب 15 ہے تو ہر بھائی کو 2 حصے دے دیجئے اور ہر بہن کو ایک ایک حصہ بن جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اگر آپ وراثت تقسیم کر رہے ہیں اس میں اصحاب فروض کوئی نہیں، سارے کے سارے عصبات ہیں، تو اب ایسی صورت میں عصبات کی تعداد جس کو عدد رؤوس کہتے ہیں ان سے مسئلہ بنا دیا جائے گا۔ جو ہمارا اصحاب فروض کا جو حصہ تقسیم کرنے کے اصول ہیں اس کے متعلق یاد رکھیے کہ اگر جو فروض مقدرہ ہے یعنی 6 جو ہم نے بیان کی ہیں ان میں سے کوئی ایک آ جائے تو اب جو حصہ بنے گا وہ اسی عدد سے مل جائے گا۔ مثال کے طور پر جیسے اگر کسی جگہ شوہر ہے اور بیٹا آ گیا، ایک شخص فوت ہو گیا، ایک عورت فوت ہو گئی، اس کا شوہر موجود تھا اور اس کا بیٹا موجود تھا۔ اب یہاں دیکھیے کہ صرف ایک اصحاب فروض موجود ہے، وہ کون سا؟ شوہر۔ اب بیوی فوت ہو گئی، اب آپ کو پہلے بیان کر دیا تھا کہ اگر بیوی فوت ہو جائے اور شوہر کی اولاد موجود ہو تو ایسی صورت میں شوہر کو ربع یعنی چوتھا حصہ مل جاتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں صرف ایک اصحاب فروض میں سے ایک شخص موجود ہے، اب اس کو حصہ کتنا مل رہا ہے؟ چوتھا، جس کو عربی میں ربع کہتے ہیں، اور ربع کے لیے جو عدد استعمال ہوتا ہے وہ 4 کا ہوتا ہے، لہٰذا اس مقام پر جو آپ مسئلہ بنائیں گے وہ 4 سے بنائیں گے۔ اب جب 4 سے مسئلہ بن گیا تو 4 کا چوتھا حصہ وہ 1 بنتا ہے، وہ شوہر کو مل جائے گا، بقیہ ہمارے پاس 3 حصے بچ گئے، وہ 3 حصے چلے جائیں گے بیٹے کو۔ اسی طرح ایک دوسری مثال لے لیجئے۔ دوسری مثال یہ ہے کہ ایک شخص فوت ہو گیا، اس کی بیٹی ہے اور اس کا چچا موجود ہے۔ اب اس مقام پر آپ کو پہلے مسائل بیان کر چکے ہیں کہ بیٹی اگر ایک ہو تو اس کو نصف ملتا ہے، اور نصف کے لیے
جو عدد استعمال ہوتا ہے وہ 2 کا عدد استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں اس مقام پر جو ہم مسئلہ بنائیں گے وہ 2 سے بنائیں گے، کیونکہ اصحاب فروض میں سے ایک موجود ہے، لہذا 2 سے مسئلہ بنایا۔ 2 کا نصف 1 بنتا ہے، وہ 1 حصہ بیٹی کو چلا گیا، بقیہ 1 حصہ بچ گیا، وہ 1 حصہ چچا کو مل جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اصحاب فروض کی تقسیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اگر اصحاب فروض میں سے ایک موجود ہو تو اس کے ہم نام عدد سے مسئلہ بنا دیا جاتا ہے۔ جو اس کا دوسرا اصول اب یاد رکھیے کہ اب نوع اول آ گئی۔ نوع اول کے اندر آپ ذہن میں رکھتے جائیے ہمارے پاس 3 طرح کے حصے ہوں گے، نصف، ربع اور ثمن۔ تو اگر نوع اول اور نوع ثانی یعنی ثلث، ثلثان اور سدس ان میں سے متعدد عدد آ جائے تو اب ایسی صورت میں یاد رکھیے، اس صورت میں اصول یہ ہوگا کہ جو حصہ سب سے چھوٹا ہوگا اس سے آپ مسئلہ بنائیں گے۔ یاد رکھیے کہ نصف جو پہلی قسم ہے، نصف، ربع اور ثمن، ان میں سے جو سب سے چھوٹا حصہ ہے وہ ہے 8واں حصہ۔ تو اب اگر کسی مقام پر نصف آ جائے، ربع آ جائے، ثمن آ جائے، آپ نے مسئلہ اب ثمن یعنی 8 کے عدد سے بنانا ہے۔ اور دوسری جو قسم ہے اس کے اندر ثلث، ثلثان اور سدس ہے۔ تو اگر ثلث، ثلثان اور سدس میں سے کوئی آ جاتا ہے تو آپ نے مسئلہ 6 سے بنانا ہے۔ اب مثال کے طور پر جیسے دیکھ لیجئے کہ ایک عورت فوت ہو گئی، اس کا ایک شوہر موجود ہے، اس کی بیٹی موجود ہے اور اس کا چچا موجود ہے۔ اب آپ کو پہلے بیان کر دیا تھا کہ اگر اولاد موجود ہو تو شوہر کو ربع مل جاتا ہے، بیٹی ایک ہو اس کو نصف ملتا ہے اور چچا یہ عصبہ بنتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں ہمارے پاس 2 طرح کے فروض مقدرہ آ گئے، ایک تو ربع آ گیا اور ایک نصف آ گیا۔ اب 2 جو عدد جمع ہو گئے، ان میں سے جو چھوٹا عدد ہے وہ ربع کا ہے، اور ربع کا ہم نام عدد جو استعمال ہوتا ہے وہ 4 ہوتا ہے، لہٰذا اب نصف اور ربع جمع ہوئے ہیں تو ہم نے جو چھوٹے حصے سے مسئلہ بنانا ہے وہ چھوٹا حصہ 4 ہے، لہٰذا 4 سے آپ مسئلہ بنائیں گے۔ چنانچہ اس مقام پر شوہر کو 4 کا چوتھا یعنی 1 مل جائے گا، بیٹی کو نصف مل جائے گا جو کہ 2 بنتا ہے، اور 1 حصہ بچ گیا وہ چچا کو مل جائے گا۔ اس کی اگر دوسری مثال آپ دیکھ لیجئے کہ زید فوت ہو گیا، اس کی بیوی موجود ہے، اس کی بیٹی موجود ہے اور اس کا چچا موجود ہے۔ اب یہاں دیکھیں آپ کو بیان کر دیا تھا بیوی کی حالتیں بیان کرتے ہوئے کہ اگر شوہر کی مذکر اولاد موجود ہو تو ایسی صورت میں بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے، اور بیٹی اگر 1 ہوتی ہے تو اس کو نصف مل جاتا ہے، اور چچا جو اس مقام پر وہ عصبہ بن رہا ہے۔ اب ایسی صورت میں ہمارے پاس 2 جو ہے فروض مقدرہ آگے، ثمن اور نصف۔ اب آپ کو پہلے بیان کر دیا ہے اصول کہ ان میں جو چھوٹا حصہ ہوگا اس سے آپ مسئلہ بنائیں گے۔ چنانچہ اس مقام پر جو ہم مسئلہ بنائیں گے وہ 8 سے بنائیں گے، کیونکہ 8 جو ہے یعنی 8واں حصہ وہ سب سے چھوٹا ہے، لہذا اس کے لیے 8 کا عدد استعمال ہوتا ہے۔ 8 کا 8واں حصہ 1 بنتا ہے، وہ 1 حصہ بیوی کو مل جائے گا، اور 8 کا نصف 4 بنتا ہے، وہ 4 بیٹی کو چلے گئے۔ ہمارے پاس جو بقیہ حصے بن گئے وہ 3 بچے، اب وہ 3 جو بقیہ حصے ہیں وہ چچا کو مل جائے گی۔ تو دوسرے اصول کا خلاصہ پھر سمجھ لیجئے کہ اگر نوع اول کے متعدد افراد آئے یا نوع ثانی کے متعدد افراد آئے تو ایسی صورت میں اصول یہ ہے کہ ان میں سے جو چھوٹا حصہ ہوگا اسی کے ہم نام عدد سے آپ مسئلہ بنا لیں گے۔ ہمارے پاس اس کا اصول نمبر 3 ہے۔ یہ بنیادی طور پر کوئی آگے 2، 3، 4 اور 5 نمبر اصول
یہ یاد رکھنے والے ہیں۔ اکثر بیشتر وراثت کے مسائل حل کرتے ہوئے انہی 3 اصولوں کی روشنی میں آپ مسئلہ بنائیں گے۔ اس کا اصول یہ ہے کہ نوع اول جو ہے اس کا نصف اگر نوع ثانی کے کسی بھی عدد سے مل جائے، یعنی نصف اور ثلث جمع ہو جائے، نصف ثلثان جمع ہو جائے، نصف یا سدس جمع ہو جائے، تو پھر ایسی صورت میں آپ کا مسئلہ 6 سے بنے گا۔ دوبارہ دیکھ لیں کہ اگر نصف اور ثلث، نصف یا ثلثان، نصف یا سدس جمع ہو جائے تو ایسی صورت میں آپ نے مسئلہ 6 سے بنانا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ایک شخص ہے، فوت ہو گیا، اس کی ایک بیٹی موجود ہے، اس کی ماں موجود ہے اور اس کا چچا موجود ہے۔ اب بیٹی جو ہے یہ اکیلی ہے اور بیٹی ایک ہو تو اس کو نصف مل جاتا ہے، چنانچہ بیٹی کو نصف مل جائے گا۔ ماں اس مقام پر اولاد کی موجودگی میں سدس پائے گی اور چچا عصبہ بن جائے گا۔ اب اس مقام پہ دیکھ لیجئے کہ نوع اول کا نصف ہے اور نوع ثانی کا سدس ہے، نصف اور سدس مل رہے، تو اب اس مقام پر جو آپ کا مسئلہ بنے گا 6 سے بنے گا۔ چنانچہ 6 سے مسئلہ بنا دیجئے۔ 6 کا نصف 3 جو ہے وہ بیٹی کو چلا گیا، 6 کا سدس یعنی 1 وہ ماں کو چلا گیا، بقیہ ہمارے پاس 2 حصے بچ گئے اور وہ 2 بقیہ حصے، بچے ہوئے حصے چچا کو مل جائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ ایک اور مثال لے لیجئے کہ بیوی فوت ہو گئی ہے، اس کا شوہر موجود ہے اور 2 اخیافی بہنیں یعنی ماں شریک بہنیں موجود ہیں اور اسی طرح چچا موجود ہے۔ اب اس مسئلے کو دیکھ لیجئے کہ یہاں بھی آپ اصول ذہن میں رکھیے کہ نصف اور ثلث جمع ہو رہے ہیں، تو نصف اور ثلث یعنی نوع اول کا نصف نوع ثانی کے کسی بھی فرد سے مل جائے تو 6 سے مسئلہ بنائیں گے۔ چنانچہ اس مقام پر آپ کا جو مسئلہ بنے گا وہ 6 سے بنے گا، اور 6 کا نصف 3 شوہر کو چلا گیا، 6 کا ثلث جو کہ 2 بنتا ہے وہ اخیافی بہنوں کو چلا گیا، بقیہ ہمارے پاس 1 حصہ بچ گیا اور وہ بچا ہوا حصہ ہم چچا کو دے دیں گے۔ ہمارا اس کے بعد اصول نمبر 4 ہے۔ اصول نمبر 4 یہ ہے کہ اب نوع اول کا ربع لے لیجئے، یعنی جس کو ربع کو چوتھا کہتے ہیں، تو نوع اول کا ربع آ گیا، نوع ثانی کے کسی بھی فرد سے مل جائے، یعنی ربع یا ثلث جمع ہو جائے، ربع یا ثلثان جمع ہو جائے، ربع چوتھا حصہ اور چھٹا حصہ جمع ہو جائے، ایسی صورت میں جو آپ نے مسئلہ بنانا ہے وہ 12 سے بنانا ہے۔ تو یہ سادہ سا فارمولہ ہے۔ مثال کے طور پر جیسے مثال لے لیجئے کہ ایک عورت فوت ہو گئی، اس کا شوہر ہے اور اس کی 2 بیٹیاں ہیں اور اس کا چچا موجود ہے۔ اب آپ کو بیان کر دیا تھا کہ اگر بیوی فوت ہو جاتی ہے اور اس کی کوئی بھی اولاد موجود ہوتی ہے تو شوہر کو چوتھا حصہ ملتا ہے، تو لہذا چوتھے کے لیے جو عدد استعمال ہوتا ہے ربع کا استعمال ہوتا ہے، اور جو چوتھے کے لیے کہتے ہیں وہ اس کو ربع کہتے ہیں اور اس کے لیے عدد 4 کا استعمال ہوتا ہے۔ 2 بیٹیاں ہیں، آپ کو بتایا تھا کہ جب 2 بیٹیاں ہوں تو ان کو 2/3 حصہ ملتا ہے جس کو عربی میں ثلثان کہتے ہیں، اور چچا عصبہ بن جاتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں اس اصول کو جو ہم نے آپ کو بیان کیا اس کو اپلائی کر لیجئے۔ یہاں ربع اور دوسری طرف ثلثان جمع ہو رہے ہیں، تو ربع اور ثلثان جمع ہوں گے، آپ نے جو فگر ان کے لیے استعمال کرنا ہے، عدد بنانا ہے، وہ 12 کا بنے گا۔ 12 سے آپ مسئلہ بنا لیجئے۔ 12 کا چوتھا حصہ ربع جسے کہتے ہیں وہ 3 بنتا ہے، وہ 3 جو ہے وہ شوہر کا مل گئے۔ 12 کے جو ثلثان بنتا ہے وہ ثلثان 8 بنتا ہے، وہ بیٹیوں کو چلے گئے، اور 1 حصہ بچ گیا اور وہ بچا حصہ پھر چچا کو چلا جائے گا۔ اسی طرح آپ اگر اس کی دوسری مثال لیتے ہیں، دوسری مثال میں بیوی اور ماں اور چچا ہے، تو اس میں بیوی کو ربع ملے گا، اولاد نہیں ہے، ماں کو ثلث ملے گا اور چچا عصبہ بن جائے گا۔ اب یہاں بھی وہی اصول لگے گا کہ ربع
सुलुस से मिल रहा है तो आपका मसला 12 से बन जाएगा। चुनांचे आपने 12 से मसला बनाया, 12 का रुबू 3 बीवी को मिल गया, तो और 12 का सुलुस 4 बनता है, वो माँ को मिल गया, और बकिया 5 हिस्से बन के वो चचा को असबा के तौर पर मिल जाएंगे। जो तकसीम करने का, वरासत तकसीम करने का आखिरी उसूल है वो ये है कि हमारे पास अब नोए अव्वल का सुमुन रह गया। नोए अव्वल का सुमुन नोए सानी के किसी भी फ़र्द से मिल जाए, अब आपने मसला 24 से बनाना है। तो मिसाल के तौर पर एक शख्स फोत हो गया, उसकी बीवी मौजूद है, उसका बेटा मौजूद है और उसकी माँ मौजूद है। अब आपको बयान किया था पीछे कि अगर शौहर की कोई भी औलाद मौजूद हो तो बीवी को 8वां हिस्सा मिलता है। बेटा इस मकाम पर असबा बन रहा है और माँ को बेटे की वजह से 6ठा हिस्सा मिल जाएगा। अब यहाँ उसूल अप्लाई कीजिए कि एक तरफ सुमुन है और दूसरी तरफ जो है सुलुस है। सुमुन सुलुस से मिल रहा है तो मसला 24 से बनेगा। चुनाचे इस मकाम पर जो मसला बनाएंगे वो हम 24 से बनाएंगे। 24 से मसला बनाया और 24 का 8वां हिस्सा बनता है वो 3 हिस्से बीवी को चले गए। 24 का जो सुलुस बनता है यानी तीसरा हिस्सा वो 4 बनता है, वो 4 माँ को चले गए, और बकिया जो हमारे पास 17 हिस्से बच गए हैं वो बेटे को बतौर असबा मिल जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने आपको वरासा के दरमियान हिस्से तकसीम करने का तरीका बयान किया है। आप इस लेक्चर को 1, 2, 3 दफ़ा जब सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आप वरासत के मसले हल करने पर कादिर हो जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे इस सिलसिले को इसी तरह कायम व दायम फरमाए। आप हमारे लिए दुआ करें, हम इंशाअल्लाह आपके लिए दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को वरासत के मसाइल सीखने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व मा अलैना इल्लल बलाग।